رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا اور جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے 3 بار فرمایا۔ اس بوڑھے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں زنا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلتلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا اور وہ حسن جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت والا تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص نہ اسے کھول سکے نہ دیکھ سکے۔ لڑکے نے وہ صندوق دیکھا تو بڑے غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا بیٹا اس میں نہ ہی کوئی جواہرات ہیں اور نہ ہی کوئی خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جس پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، کیونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے اس صندوق کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب کسی ضروری کام میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتا ہے، والد کے خزانے میں گیا اور اس صندوق کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، صندوق کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شمع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ صندوق کے اندر 2 سفید ورق دکھائی دیے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو مبارک ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس سے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی باتیں سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر مل کر چوما اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمان پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز میں اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگے، ماتھے کو چومنے لگا اور رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ ناظرین محترم، جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا تو والدین کو اپنے سرہانے غم زدہ پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا والد محترم تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت سے محروم نہیں ہوئے؟ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اعتبار سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ یہ بات سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے پٹکنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ابن اخطب آئے، انہوں نے دیکھا کہ اے باپ اپنے بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی سے منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا اس کا قصور تو سزائے قتل کہلاتا ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں میں اس کو مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دعوت دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ باپ کہنے لگا میں سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا، ان پر ایمان لایا ہوں۔ لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ اس کے بعد سند ابن داؤد شریف میں ہے کہ اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ، تو وہ گیا۔
لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا اور کبھی باہر۔ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں۔ ابھی تک اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، اے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے ہو۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سامان کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ کیا پاگل آدمی ہے، تم کو میں نے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس آیا نہیں اور کہتا ہے میں نے سودا خرید لیا ہے۔ بیٹے نے کہا، بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھائی دیتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے باپ نے میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ آپ نے بولا، چل چھوڑ رہنے دو۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، ایسا اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب مرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب مرگ پر ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آئیں، اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرم نہیں کہا کہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، چلے عثمان آؤ، باقی سب ہم بھی چلیں، اپنے عاشق کا دیدار کریں، اور اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اس سے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہے کہ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھلی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھولے گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ابو القاسم یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور خود جنت تو میرے ہو جائے، جنت بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری، تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح جسم مبارک سے نکل گئی، کلمہ کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دونوں مخالف ہیں، ہم دونوں مخالف ہیں، اس لیے لڑکا میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کاندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس رب العالمین کا شکر ہے جس نے میرے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مشہور شخصیات کا کاندھا دے رہے ہوں، اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔
قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے، کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں مکمل کیوں نہیں پاؤں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پاؤں وہاں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہیں ہم چلے جاتے تو صحابہ تو سبحان اللہ، حضور نے کہا خوبصورت جواب دیا، میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، اس لیے قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شام میں یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھلی تو اس نے 4 مقامات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی وہ جگہ کاٹ کر جلا دیے۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو اس جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور توصیف کا ذکر پایا، اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرا ہفتہ تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ پر موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں اسے یوں ہی کاٹتا رہا اور جلاتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نعوذ باللہ ایک چھوٹا جھوٹا شخص ہے، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھیے۔ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی، اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضور حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے گئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں، اور بولا آپ کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے رہ گئے کہ اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود نہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بلا آخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا۔ آہو پکار کہنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تم کون ہو جس نے ہمارے زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم ہے، میرا سفر کی ناکامی، ہائے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات ہی نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے، مولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے تھے نہ ہی حد سے زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قطرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کہنیوں اور گھٹنوں آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔
یہودی کہنے لگا تو علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف اور توصیف اسی طرح موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو اسے مجھے دے دے، میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلیمان جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آیا اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے اندر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا اور روتے ہوئے بولی میرا ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر آئے تو 7 جگہ سے کھجوروں کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد یکتا ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہی گر گیا، جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنمی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور بدکاری کرے یعنی بڑھاپے میں زنا کرے، اس سے جہنمی پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زنا جیسی موذی مرض سے بچائے رکھے، ان غلط کاریوں سے بچائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ